نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے نصاب سے متعلق ایک وضاحت بڑی ضروری ہے، جس کی وجہ سے آج کل بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مال زکوٰۃ ایک مسئلہ یاد رکھیں، صرف 4 چیزوں پر ہے۔ شریعت مطہرہ نے ان 4 چیزوں کو ہی مال زکوٰۃ قرار دیا ہے: سونا، چاندی، مال نقدی اور تجارت۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اموال ہوں اور جتنے بھی قیمتی زیورات مثلا موتیوں یا جواہرات کے، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور ایسی دھاتیں بھی ہیں جو بسا اوقات سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ کے لیے یہی سونا چاندی کے زیورات ہونا ضروری ہے۔ دوسری دھاتوں کے زیورات جتنے بھی زیادہ قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ استعمال کے لیے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ استعمال کے لیے ہوں، بیچنے کے لیے نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر وہ، یاد رکھیں، بیچنے کے لیے ہوں کہ تو وہ مال تجارت شمار ہو جائیں گے، اور مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، مال نقدی اور تجارت۔ اور آخری بات، سونے کے نصاب سے متعلق ایک بڑی اہم وضاحت۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سونا اگر 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، اگر اس سے کم ہوگا تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ چنانچہ ایسے لوگ 7 تولہ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب اکیلا سونا ہوگا، لیکن اگر سونے کے ساتھ بقیہ تینوں چیزیں، مال تجارت، نقدی، چاندی سے کوئی بھی ایک مل جائے گی تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر 7.5 تولے سے بھی کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثلا 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ کچھ نقدی 2-4 ہزار روپے ہو تو اب اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، کیونکہ ان دونوں کی قیمت آج کل سونے کے ریٹ کے حساب سے یقیناً 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اگر صرف اکیلا سونا ہے، سونے کے ساتھ اگر نقدی ہے یا تھوڑی بہت چاندی ہے یا تجارت ہے، تو 52.5 تولے کے نصاب کے مطابق ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ مسئلہ یاد کر لیں۔ سونے کے نصاب کے متعلق ایک وضاحت تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔